کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تقریباً 30 یونیورسٹیز پر اٹیک کیا ہے. وہاں یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسٹوڈنٹس بھی شہید کیے گئے, کچھ ٹیچرز شہید ہو گئے. تو ایک بہت بڑا لاس ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل ان یونیورسٹیوں پر اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور شاید کسی نے نہ سوچا ہو, لیکن میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایران ایک بہت پرانی تہذیب ہے, صدیوں پرانی تہذیب ہے. ایران کا ایک اپنا کلچر ہے, ایران کا ایک اپنا مزاج ہے. ایران کی تاریخ ہے کہ ایران نے کبھی کی ٹیریٹوریل لمٹس کراس نہیں کی, اور ایران نے کبھی انویژن نہیں کیا, اور ایران نے کبھی کسی کے انویژن کو ٹالریٹ بھی نہیں کیا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کا دشمن ہے وہ ایران کو صرف ایران کی بلڈنگز, ایران کے پل, برج, فیکٹریاں تباہ نہیں کرنا چاہتا, وہ ایران کی اس جنریشن کو تباہ کرنا چاہتا ہے جو ایران کے لیے ایک سائنٹیفک پلر بنی ہوئی ہے. ایران کی یونیورسٹیاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام سی یونیورسٹیاں ہیں اور یہاں پتہ نہیں کچھ ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ ہم تو رینکنگ دیتے ہیں جو یورپ کی رینکنگ آتی ہے یا امریکہ کا کوئی ادارہ رینکنگ دیتا ہے, اس رینکنگ میں شاید ایران کی یونیورسٹیاں نہ آتی ہوں. لیکن ایران کی یونیورسٹیاں آپ یقین مانیں کہ سائنسدان پروڈیوس کرتی ہیں, بڑے بڑے اسکالرز پروڈیوس کرتی ہیں, بڑے بڑے وہاں سے پروفیشنل نکلتے ہیں. اور یہی چیز امریکہ اور اسرائیل کو چبھتی ہے کہ اگر یہ چیز اسی طرح چلتی رہی, یہاں سے سائنسدان پروڈیوس ہوتے رہے, یہاں سے ٹیکنیشین نکلتے رہے, پروفیشنل نکلتے رہے, ڈاکٹر بنتے رہے, تو ایران تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایران کا وہ انفراسٹرکچر اب تباہ کیا جائے جہاں سے یہ ایران کی جو بریڈ نکلتی ہے. تو میں یہاں پہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, خاص طور پر جو عرب ملک ہیں, کہ آپ کے پاس جو تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی ہے جس کو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, آپ کے پاس اس طرح کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ سارے عرب کٹھے ہو جائیں تو آپ اس طرح کا ایک بھی انفراسٹرکچر آپ نہیں بنا سکتے جس طرح کا شہید بہشتی یونیورسٹی کا ہے. اور شہید بہشتی یونیورسٹی نے وہ سائنسدان پروڈیوس کیے ہیں جو وہاں یورینیم انریچمنٹ کرتے تھے, جنہوں نے وہاں نیوکلر بم بنانے کی کوشش کی, جنہوں نے وہاں میزائل بنائے, جہاں نے راکٹس بنائے, انہوں نے ڈرونز بنائے. انہوں نے یعنی سارا کا سارا جو ایران کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ انہی یونیورسٹیوں کی پیداوار سے نکلا ہے. تو عربوں کو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اور ایران کے درمیان فرق دیکھیں کہ آپ کیا پروڈیوس کرتے ہیں اور ایران کیا پروڈیوس کرتا ہے. آپ کے پاس صرف اور صرف تیل ہے جو آپ امپورٹڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ادروائز آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی سیکیورٹی تک امپورٹڈ ہے, آپ سیکیورٹی کو بارو کرتے ہیں. لیکن ایران اسلامی دنیا کا واحد ایسا پلر ہے, نہ تو وہ اپنی سیکیورٹی بارو کرتا ہے, نہ وہ اپنی ایجوکیشن بارو کرتا ہے, نہ وہ اپنی اکانومی کے بارے میں کسی کے آگے بھیک مانگتا ہے. مجھے دکھ بھی بہت ہوا کہ انہوں نے ایران کی یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کیا, لیکن مجھے اس بات پر فخر بھی محسوس ہوا کہ یار کم از کم ایک ایسا ملک ضرور ہے جس کے یونیورسٹیوں سے دنیا ڈرتی ہے کہ یہ والی یونیورسٹیاں یہاں سے سائنسدان پیدا کریں گی اور یہ باقی جو دوسری دنیا ہے, مغرب ہے, اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی. اور یہاں سے سب کے لیے سبق ہے کہ خدارا اگر آپ نے طاقتور ہونا ہے, اپنے ملکوں میں طاقتور یونیورسٹیاں بنائیں, طاقتور کالج بنائیں, اور اپنا تعلیمی نظام اس طرح بنائیں کہ جس طرح ایران کا ہے, اور اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا آپ سے ڈرے, تاکہ دنیا فیل کرے کہ یہاں سے ان کا جو بریڈ نکلے گا وہ پڑھا لکھا ہوگا, سائنٹیفک ہوگا, باشعور ہوگا, اور دنیا کے لیے ہو سکتا خطرہ بھی ثابت ہو. یہ سوچ کر آگے نکلیں گے تو آپ کا کام چلے گا. اگر ایسے نہیں چلیں گے تو پھر آپ دنیا میں مار ہی کھائیں گے جیسے آج پوری مسلم امت مار کھا رہی ہے.